أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ ہم پہنچے تھے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 تک، کہ جس میں تذکرہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی تھی بنی اسرائیل کو، اور اس عہد کا ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ عہد وفا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اب آج کے بیان میں ہم آگے بڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مخاطب ہے یہودیوں کے علماء سے، در حقیقت نہ فقط یہودیوں کے علماء سے، تمام علماء سے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو گزشتہ قوموں کے قصے سنائے ہیں، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ جو عمل انہوں نے کیے وہ عمل ہم نہ کریں، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہو کہ گزشتہ قوموں نے جو چیزیں کی وہ ہم نہ کریں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر، اور تم جانتے تو ہو۔ جہاں ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل یہود و نصارہ نے کیا، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا تھا کہ وہ منتظر بیٹھے تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن جو ان کا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ، خرافات جو ان کے تھے، انہوں نے جو لوگوں کے اندر رائج کر رکھے تھے، انہوں نے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم اس رسول پر ایمان لائے تو یہ جو ہمارے باطل عقائد ہیں انہیں بھی ختم کریں گے، اور جو ہمارا ایک مقام و منزلت، ہمارا ایک معیار لوگوں کے سامنے ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا انہوں نے باطل کو حق کے ساتھ ملایا اور حق بات کو چھپایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ان کی کتاب کے اندر موجود تھی ان کو چھپایا، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپایا، اور وہ تمام تر باتوں کو جاننے والے تھے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر جو علماء تفسیر لکھتے ہیں، جو آیتیں ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز سمجھنے کی ہے اول پہلے کہ علماء ان سے لوگ دین لیتے ہیں، ان کی باتوں پر چلتے ہیں، وہ کتاب کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، کتاب کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ عام انسان ان باتوں کو نہیں سمجھتا، تو جو بھی خیانت ہوتی ہے انہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے گزشتہ قوموں کے علماء کا، تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ علماء نمائندگی کر رہا ہوتا ہے دین کی، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کو حق کے ساتھ نہ ملائیں، باطل کو حق میں شامل نہ کریں، اور نہ حق بات کو چھپائیں، اور کیونکہ وہ باتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے، کیونکہ ایک عمل تو علماء کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ ایک عالم یہ عمل کرے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو لوگوں کی طرف سے ہے، کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ کسی ایسے کی بات پر عمل نہ کریں کہ جو اس آیت کا مصداق ہو، ان باتوں کا مصداق ہو، کہ جو حق کو چھپاتا ہو اور جو باطل کو حق کے ساتھ ملاتا ہو۔ یہ ایک عام انسان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی انسان ہے، انہی کی باتوں پر چل کر لوگ عمل کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اس کا نتیجہ محشر کے روز بڑا خراب نکلے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پیروی کر کے انسان اگر محشر کے میدان میں پہنچے گا تو اللہ رب العالمین پھر کسی عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی لوگ شکایت کر رہے ہوں گے انہی علماء کی، انہی اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، کہ ہم نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں ریلیٹ کرتے ہوئے جو علماء تفسیر لکھتے ہیں، جو باتیں لکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 کے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اور جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اس کے رسول کا حکم مانتے۔ یہ کون کہے گا؟ لوگ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 67، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ،
اور لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کا، اپنے اکابرین کا کہا مانا، اور انہوں نے ہم کو تیری سبیل سے گمراہ کر دیا، تیری سبیل سے دور کر دیا۔ اب یہ ایک تو پہلی اس میں پچھتاوا ہے۔ پچھتاوا کیا ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی 66 کے اندر سورہ احزاب کی، کہ پچھتاوا کیا ہوگا کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ان کی باتوں کو مانتے۔ پھر وہ التجا کریں گے۔ وہ التجا کیا ہے؟ کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اور کہیں گے کہ ہمارے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کا کہا مانا، تو انہوں نے ہم کو تیری سبیل سے ہٹایا، تیرے رستے سے گمراہ کیا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ان کی ایک اور التجا ہے۔ وہ التجا کیا ہے؟ کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے اللہ، ان کو دگنا عذاب کر اور ان پر آج بڑی لعنت کر۔ اللہ رب العالمین سے لوگ التجا کریں گے کہ ہمارے یہ جو بڑے ہیں ان کے اوپر آج تو بڑی لعنت کر، ان کو دگنا عذاب کر۔ تو در حقیقت اس دنیا کے اندر یہ انسان کو پہچاننا چاہیے کہ میں کس سے دین لے رہا ہوں، کس کی پیروی کر رہا ہوں، آیا وہ حق ہے بھی یا نہیں۔ یعنی یہ کہہ کر انسان اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے فلاں کی پیروی کی تھی۔ تو در حقیقت اس کا یہ پچھتاوا جو ہے اسے اس دنیا میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دنیا میں ہی انسانوں پر حجت تمام کر رہا ہے اس کلام کے ذریعے، کہ میری حجت تم پر تمام ہو جائے، کہ محشر میں تم یہ بہانے نہ کرو، یہ آیتیں موجود ہیں، انہیں پڑھ کر آج ہی تم سمجھ لو، کیونکہ یہ قرآن ہر زمانے میں موجود ہے، جو انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے چیزوں کو، کہ وہ اپنی جو حالت ہے اسے ٹھیک کر لے، کیونکہ کل محشر کے روز پھر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے ریلیشن میں یہ آیتیں پیش کی کہ انسان اگر انتخاب اچھا نہ کرے، علماء حقیقی جو حق کے علماء ہیں ان کا انتخاب اچھا نہ کرے، ان کو نہ سمجھ سکے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ محشر میں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سے التجا کرے گا کہ انہوں نے مجھے تیری سبیل سے ہٹایا، آج تو ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ لعنت جو ہے در حقیقت کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بات ہے، ایک تعلق توڑنے کی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الظالمین، تو اللہ رب العالمین گالیاں نہیں دیتا۔ لعنت یعنی رشتہ توڑنا ہے، کہ اللہ رب العالمین کا ظالمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر تو دنیا کے اندر انتخاب انسان کا ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، تو اس کے لیے محشر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، ہر انسان نماز میں یہ پڑھتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے یہ تعلیم دی ہے، اس کے اوپر واجب کیا ہے، اور یہ ہر رکعت میں ہر مسلمان دہراتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے سے بچا جن پر تو غضبناک ہے۔ تو وہ انسان، اس کے اندر تشخیص ہی نہیں ہو کہ وہ کون ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے جس پر اللہ غضبناک ہے، تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ کہ اس عبادت سے انسان یہ ہی نہ سمجھ سکا، وہ پہچان ہی نہ کر سکا کہ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے جن پر اللہ غضبناک ہے۔ تو در حقیقت کچھ ذمہ داری اگر علماء کی ہے، تو وہاں پر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنا انتخاب درست رکھیں، کیونکہ دو طرح کے سلسلے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے امامت کا، کہ ہم نے ایسے امام قرار دیے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان میں سے ہم نے امام قرار دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ کہ یعنی ایک سلسلہ امامت اللہ رب العالمین نے ایسا قرار دیا ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک دوسرا سلسلہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ ہم نے ایسے ائمہ، ایسے پیشوا قرار دیے ہیں جو لوگوں کو بلاتے ہیں کہاں؟ نار کی طرف، جہنم کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو لہذا ہماری جو سب سے بڑا امتحان ہے، ہماری جو سب سے بڑی آزمائش ہے، وہ یہی ہے کہ ہم تشخیص دیں، ہم پہچانیں کہ ہم سلسلہ ہدایت سے متمسک رہیں، نہ کہ اس سلسلہ سے
جو ہمیں جہنم کی طرف بلا رہا ہو، جو ہمیں آگ کی طرف بلا رہا ہو۔ کیونکہ دنیا کے اندر آپ نے تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا کہ جو علناً کہے کہ آؤ میں تمہیں جہنم کی طرف لے چلوں، بلکہ ظاہری طور پر تو سب اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے کہ ہم اس سلسلے پر چلیں جو ہدایت کا سلسلہ ہے، ان کی پیروی کریں جو اللہ کے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے تناظر میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کی، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے تو ہو۔ تو یہاں پر ایک اور چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ مستند ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں میں 72 فرقے تھے، اور اپنی امت کے لیے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت، ایک فرقہ حق کا فرقہ ہوگا، فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، کیونکہ یہ جو فرقے ہوئے ہیں وہ فرقے ہوئے اسی لیے ہیں کہ باطل کو حق کے اندر شامل کیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، اس امت کو منع کیا تھا کہ گزشتہ امتوں کی طرح مت چلنا۔ پھر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جس طرح سے جو عمل انہوں نے کیے بالشت بہ بالشت تم بھی کرو گے، اسی طرح کرو گے جو گزشتہ امتوں نے کیے۔ تو لہٰذا یہ جو وقت ہے اس چیز کو سمجھنے کا ہے کہ ہم وہ عمل کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل ہو، نہ کہ وہ عمل کریں کہ جو دین کے اندر تفرقہ بنے، یا گزشتہ امتوں نے وہ جو کیے عمل وہ کریں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آج اس امت کے اندر کس طرح باطل کو حق کے ساتھ ملایا دیا جاتا ہے اور حق کو چھپایا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اور جو اللہ رب العالمین نے انہیں فضائل عطا کیے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو چھپایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ویسے عمل کرو گے جو گزشتہ قوموں نے کیا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہی اس امت میں بھی جاری ہے اور اسی کو چلایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نماز قائم کرنے کا امر فرما رہا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، اور فرما رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان میں حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ قوموں کے جو علماء ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ہے، امیر المومنین کے آنے کی پیشن گوئی ہے، اور مسلمانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں یہ حکم فرما رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کا مصداق ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ذات امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی میرے رسول کے ساتھ اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ، یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہاں پر جو آیت میں پہلے حکم ہے نماز قائم کرنے کا، تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ تو یہاں پر ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بارہا یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ذکر ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہے، پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے کہیں کہا ہو کہ تم زکوٰۃ لو، بلکہ یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، تو ہر شخص معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہیے، ایک مومن، ایک مسلمان معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہیے، وہ راہ جو حلال رزق کے حصول کی ہے اس کو اپناتے ہوئے حلال رزق کو حاصل کرے، اپنی پوزیشن فائنینشیل خود کو اتنا اسٹرانگ کرے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، نہ کہ لینے والا بنے۔ اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے بارہا فرمایا کہ زکوٰۃ دو، تو خود کو ایسا بنایا جائے، خود کو ایسا ہم بنائیں کہ ہم زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں، نہ کہ لینے والوں میں سے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دینے والے ہاتھ پسند ہیں، لینے والے ہاتھ پسند نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر دوسری آیت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، جو کہ ہمارے بیان القرآن کی آج یہ
تیسری آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے اور تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ آیات میں پیچھے خطاب جو ہے یہودی علماء سے ہے، تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، خود نیکی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عالم جو کتاب کی آیتیں پڑھنے والا ہو، جو سمجھتا ہو، اور باوجود پڑھنے کے وہ لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ایسا عالم ہو جو لوگوں سے کہے کہ نماز پڑھو اور خود نہ پڑھتا ہو، تو اس کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ کوئی ایسا عالم ہو کہ لوگوں سے کہے کہ تم سود نہ کھاؤ اور خود وہ عمل کرتا ہو، تو اس کی باتیں لوگوں پر کیا اثر کریں گی؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دین کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، ان کے عملوں کی وجہ سے لوگ بدظن ہوتے ہیں دین سے، اللہ سے۔ تو لہذا ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دے اور خود نیکی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے میں پہل کرتے تھے، ہمیشہ نیکی کرنے میں آگے ہوتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نیکی کرنے میں آگے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اس قدر عبادت کی ہے لوگوں کے درمیان رہ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اس قدر عبادت کی، یعنی عمل کرنے میں پہل کر کے دکھائی تاکہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو لیے چاہتا ہے کہ لوگ ان کی اسوہ پر چلیں، ان کی سنت پر عمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے، تو ان کے بعد جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ بھی عمل کرنے میں آگے آگے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ تم نیکی کرو اور خود نیکی نہ کریں۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اس سے جو اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں، جو خشیت الہی میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دو چیزوں سے کہہ رہا ہے کہ مدد طلب کرو، ایک صبر اور ایک نماز، یعنی جب تم پر رنج و تکلیف ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو یہاں پر جب انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور تقرب خدا حاصل کرنے کے لیے، اس رنج سے نکلنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، نماز پڑھے۔ اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رنج اور تکلیف میں ہوتے تھے تو فوراً وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صبر کرتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جب بھی رنج و تکلیف میں ہوتے تھے تو فوراً نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم تقرب خدا حاصل کریں، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ تو اس کی ایک ظاہری تفسیر ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی باطنی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ تفسیر برہان کے اندر موجود ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نماز سے مراد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ صبر رسول اللہ ہیں اور صلاۃ یعنی نماز امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر امام اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں، وہ مثال امام یہ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے صبر کا ذکر کیا کہ صبر سے مدد لو، پھر کہا کہ نماز سے مدد لو، اور نماز گراں ہے لیکن ان پر گراں نہیں ہے جو خاشعین ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کا اگر مال و دولت چھن جائے، اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا جائے، خدا نخواستہ اس کا جوان بیٹا اگر مر جائے، اس پر صبر کرنا آسان ہے یا فجر کی 2 رکعتیں نماز پڑھنا آسان؟ تو اللہ رب العالمین نے نماز کو گراں کہا ہے، صبر کو گراں نہیں کہا۔ حالانکہ ایسے ہم نے حالات دیکھے ہیں دنیا میں، کئی لوگوں پر ایسے واقعات آتے ہیں کہ
ان کا مال و دولت چھن جاتا ہے، یا ان کے اپنے عزیز و اقارب ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو گراں نہیں کہا کہ لوگوں پر یہ بات کس قدر گراں گزرتی ہے کہ اس کا سب کچھ اس سے چھن جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے گراں نماز کو کہا ہے کہ نماز گراں ہے، حالانکہ نماز پڑھنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ایسا کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے اس پر صبر کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کو گراں کہا ہے۔ تو امام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کیونکہ اللہ نے صبر رسول اللہ کو کہا ہے، تو رسول اللہ کی ذات کو ماننا، ان کی رسالت کو ماننا لوگوں پر گراں نہیں تھا، لوگوں نے مانا اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ گراں اگر لوگوں پر گزرا تو ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا گزرا، کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پر گراں جانا اور اسے نہیں مانا، اسے تسلیم نہیں کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ان پر گراں نہیں ہے سوائے ان کے جو عجز و انکساری کرتے ہیں، جو خاشعین ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خاشعین سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جن کو امیر المومنین کی ولایت گراں نہ گزری اور انہوں نے صدق کے دل سے امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا ہے کہ یہ خاشعین کے لیے گراں نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں تک ماننے کی بات ہے تو شیعہ نے امیر المومنین نے انہیں مانا، ان کی ولایت کو مانا، رسول اللہ کو ماننے کے بعد فوراً امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو مانا۔ تو امام اس کی تفسیر اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر ولایت گراں نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے بعد 46 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ یقین کرنے والے ہمارے شیعہ ہیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا ہے رسالت کو بھی اور ولایت کو بھی، اور وہ اس یقین میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ ان چیزوں کے مصداق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں تو رک جاؤ۔ یہ خاصیت ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے امر کے آگے اپنا سر جھکایا، سر تسلیم خم ہوئے، رسالت کو مانا، پھر انہوں نے ولایت کو مانا، اور اس امید پر ہیں کہ ہم اس دنیا میں جب تک ہیں ہم زندہ ہیں، لیکن جب یہاں سے چلے جائیں گے تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سرخرو حاضر ہوں گے، یقین کے ساتھ کہ ہم نے، کیونکہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، امر خدا پر انہوں نے رسالت کو بھی مانا اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں ولایت عطا ہوئی ہے اسے بھی مانا۔ تو عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اسے لیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں اور عمل صالح کریں۔ ہماری زندگی اگر گزرے تو اطاعت و فرما برداری محمد و آل محمد علیہ السلام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔